جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے معاشرے میں یہ بیماری، یہ مصیبت بہت حد تک پائی جاتی ہے کہ میاں بیوی اپنے خلوت کے رازوں کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور بالخصوص نئے جوڑے وہ اس چیز کو فخر کے اندر آ کے اس چیز کو اپنی مردانگی ظاہر کرنے کے لیے اور اپنا پیار محبت ظاہر کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ بڑے مزے کے ساتھ ان کو پورا انجوائے کرتے ہیں اور ان کے رازوں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، اور یہ دیوس ہونے کی نشانی ہے۔ دیوس سے مراد ایک بے غیرت مرد اور ایک بے غیرت بیوی ہونے کی نشانی ہے۔ حالانکہ شریعت ایسے رازوں کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیتی ہے، مخفی رکھنے کا حکم دیتی ہے، چھپا کے رکھنے کا حکم دیتی ہے، اور اسے حیا کہتے ہیں، اور حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر حیا اس قدر پایا جاتا تھا جس طرح ایک نئی نویلی دلہن کے اندر پایا جاتا ہے، ایک شرمیلی لڑکی کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں حیادار بننے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو وہ جانوروں جیسا ہو جاتا ہے، درندوں جیسا ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اور بالخصوص میاں بیوی جب اپنے رازوں کو افشاں کرتے ہیں، میاں بیوی اپنی خلوت کی باتوں کو بڑے دھڑلے سے اور بڑے فخر سے اور بڑے وہ پیارے اور مسرور کن انداز میں باہر آ کے بیان کرتے ہیں، تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اس انسان کا ٹھکانہ سب سے بدترین ہوگا جو اپنے خلوت کے رازوں کو افشاں کرتا ہے۔ اگر بیوی اپنی خلوت کی باتوں کو بتاتی ہے سہیلیوں کے آ کے، اگر خاوند اپنی خلوت کی باتوں کو بتاتا ہے اپنے دوستوں کو جا کے، تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن ان ایسے انسانوں کو سب سے بدترین مقام دیں گے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ امانت یہی ہے کہ بیوی اپنے راز کی باتوں کو پوشیدہ رکھے اور خاوند بھی اپنی راز کی باتوں کو پوشیدہ رکھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے جوڑے کے متعلق یا ایسے مرد اور ایسی عورت کے متعلق کیا فرمایا؟ حدیث کے اندر آیا، مسلم کی روایت ہے، اور اسی طرح دوسری کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں موجود تھی اور صحابہ کرام صحابیات بھی موجود تھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا کوئی ایسا مرد ہے جو اپنی بیوی سے خلوت اختیار کرتا ہے پھر لوگوں کو جا کے بتاتا ہے؟ کیا کوئی ایسی بیوی ہے جو اپنے خامن سے خلوت اختیار کرتی ہے پھر اپنی سہیلیوں کو جا کے بتاتی ہے؟ تمام صحابہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ مرض موجود ہے، ایسے ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسا کرنے والے مرد اور ایسا کرنے والی عورت کی تشبیہ اور مثال اس شیطان کی طرح ہے جو شیطان اپنے ہم مادہ کو راستے میں پاتا ہے اور اس مادہ سے راستے کے اندر ہی زنا شروع کر دیتا ہے۔ تو گویا یہ مرد اور عورت جو اپنے خلوت کی باتوں کو بتاتے ہیں گویا کہ شیطان ہیں، اور شیطان کی طرح کھلی عام راستے کے اندر ہی زنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام سفارینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی سوکن کو جا کے، اپنے خامد کی دوسری بیوی کو جا کے اپنی خلوت کی باتیں بتائے۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں اپنی خلوت کی باتیں، میاں بیوی کے راز کی باتیں دوسروں کو جا کے بتاتی ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین
ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔